اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ نیکیوں کا موسم بہار، تجلیات ربانی کا امین، انسانوں کی صلاحیتوں اور لیاقتوں کو جلا بخشنے والا مہینہ ماہ سیام پھر سے جلوہ فگن ہے۔ بہت سے بھیگ دینے والے اپنے دروازے پہ آنے والوں کو بھیگ دیتے ہیں، مگر ماہ سیام وہ مقدس مہینہ ہے، ہر دروازے پہ دستک دے دے کر بھیگ تقسیم کر رہا ہے۔ اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مقدس مہینہ کے آنے سے بھی پہلے لوگوں کو اس سے آگاہ کیا۔ ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم شعبان کی بالکل آخری تاریخ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو خطاب کیا۔ اب خطاب کیا کیا؟ اور یہ بات پیش نظر رہے کہ جس حبیب لبیب کی ساری کائنات تعریف کرتی ہے، اس کے حسن کے جلووں کا اظہار کرتی ہے، وہ مرغزاروں میں جائے، کوثاروں میں جائے، بازاروں میں جائے، ندیوں کے نالوں کے قریب سے گزرے، وادیاں اسے سلام کرتی ہیں۔ آج لطف کی بات یہ ہے کہ وہ حبیب لبیب کائنات کے آقا اس ماہ سیام کو سلام محبت پیش کر رہے ہیں۔ قد اذلکم شہر عظیم، لوگوں تمہارے پاس بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور ایسا مقدس مہینہ آ رہا ہے کہ جسی ایک رات ایسی بھی ہے، 1000 مہینہ عبادت کی جائے اور اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور صرف اس ایک رات کی عبادت کو جب ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یاد رکھیں کہ 1000 مہینے کی ہوئی عبادت وہ پیچھے رہ جاتی ہے، صرف ایک رات کی عبادت آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ مقدس مہینہ جس کے لیے فرمایا کہ یہ ایک رات اس کی اتنی عظمتوں والی رات ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ کہ اس کی ہر رات کو وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّاسِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہر رات کو گناہ گاروں کو بخشش کے پیغام عطا فرماتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، رب ذوالجلال انہیں بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے، اور یہ کسی ایک رات کی بات نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّاسِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ پروگرام اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا، کرم کا، فضل کا پروگرام ہر رات میں چلتا ہے۔ اور یہ ایسا پروگرام ہے، فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ مما سواہ، جو شخص اس مقدس مہینے کے اندر نفل ادا کرتا ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں پڑھے تو اس سے نفل ہیں، مگر میں تمہیں حکم دیتا ہوں باقی دنوں میں جو فرضوں کا ثواب ہوا کرتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دو۔ ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ مما سواہ، اور جو شخص اس ماہ سیام میں فرض کو ادا کرتا ہے، رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے کہ 70 گنا
زیادہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کرو۔ من ادا فریضۃ مما سوا، اور یہاں پر یہ شخص جس نے نفل پڑھے اسے فرضوں کا ثواب، جس نے فرض ادا کیے اس کا ثواب نامہ اعمال جو ہے وہ دوسرے دنوں میں جتنے فرائض ہیں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اندازہ کریں۔ اور یہ شخص جس نے یہ کام کیا، فرضوں کو ادا کر لیا، اسے اتنا ثواب دستیاب ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ افطاری کے لیے چیزیں چنی ہوئی ہیں، دیکھ بھی رہا ہے مگر انتظار اس کے حکم کی کر رہا ہے۔ سارا دن تنہائیوں میں بھی جاتا ہے مگر کچھ استعمال نہیں کرتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، لڑائی کرنے کے لیے پورے کا پورا تیار بھی ہو جاتا ہے مگر رک جاتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، اور پھر اس کا اجر کیا ہے؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص صبر سے کام لیتا ہے، تکلیف آ گئی صبر، پریشانی آ گئی صبر، دکھوں میں گر گیا صبر، جب وہ صبر سے کام لیتا ہے وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، رب کی رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا ہے، سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، تو نے میری رضا کی خاطر، میری چاہت کی تلاش کے لیے تو نے صبر سے کام لیا، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، جا میں نے تجھے اپنی جنت الفردوس کا مالک بنا دیا۔ اور یہ عمل من فطر فیہ صائما، جو شخص کسی کو روزہ افطار کروا دیتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، جس نے بھوک پیاس اور بہت سی چیزوں سے اجتناب میری خاطر، میرے رب کی خاطر کیا، میرے حکموں کے پیش نظر کیا، اب اس کو صلہ کیا ملتا ہے؟ من فطر فیہ صائم، جو شخص کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے، کان لہ مغفرتن، اللہ جل جلالہ اس کو مہربانی عطا فرماتا ہے کہ تو نے میری خاطر روزہ رکھنے والے کا روزہ افطار کروایا، جس نے اپنی زندگی کی بہاریں میرے نام پر نشاور کی، تو نے اسے روزہ افطار کروایا۔ اب اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے غفر لہ، اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے کہ تو نے روزہ میرے خاطر روزہ رکھنے والے کو تو نے افطار کروایا۔ اور دوسرا صلہ اس کو ملتا ہے، اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے کہ جا تو جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو گیا ہے کہ میری خاطر روزہ رکھنے والے شخص تو نے اس کے روزے کو افطار کروایا۔ اس بندے کو یہ صلہ ملتا ہے۔ اور تیسرا جو صلہ اسے ملتا ہے، اس بندے کو تیسرا صلہ یہ ملتا ہے کہ میرے خاطر روزہ رکھنے والے کو روزہ افطار کروانے والے، تیرا تیسرا صلہ یہ ہے جتنا کتنا ثواب اس روزہ افطار کرنے والے کا ہے، جا تیرے نامہ اعمال میں اٹھا کر اس کا ثواب اسی طرح سے برقرار رہے گا، اور تیرے نامہ اعمال کو میں اسی ثواب سے بھر کے رکھ دیتا ہوں۔ ایک صحابی اٹھے، بڑی دلچسپی کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور لیسا کلنا ما یجد یفطر الناس، حضور ہمارے اندر تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ لوگوں کے روزے افطار کرواتے رہیں۔ انہیں بھی یہی سمجھا جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہ جیسے دسترخوان کو چن کر رکھ دیا جاتا ہے۔ حضور ہمارے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیعطی ھذا الاجر، اللہ رب العزت یہ والا اجر اس بندے کو بھی عطا کرتا ہے، من فطر علی تمرۃ، صرف ایک کھجور کسی کو کھلا دی، ایک کھجور کسی کو پیش کر دی، رب ذوالجلال یہ اجر عظیم اس بندے کو بھی دے دیتا ہے۔ میں بڑے پیار سے کہتا ہوں افطاری کے موقع پر جہاں اجتماعی افطاریاں ہوتی ہیں
آپ کے سامنے بھی کھجور پڑی ہے، دوسرے بھائی کے سامنے بھی، تیسرے کے سامنے بھی، کھجور کا تبادلہ کر لیں، آپ اسے دے دیں، وہ آپ کو دے دیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ جتنے افراد کو آپ نے کھجوروں کی پیشکش کی، کسی نے آپ کو کر دی، وہ روزہ کھلوانے کا ثواب اللہ جل جلالہ آپ کے نامہ اعمال میں رقم کر دیا کرتا۔ اور یہ عمل کہ 3 ثواب ایک روزہ افطار کروانے کے، 3 ثواب، سارے گناہ معاف، جہنم کی آگ سے آزادی، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ تو نے میری خاطر روزہ رکھنے والے کا روزہ افطار کروایا، جو جتنا کتنا ثواب اسے ہے اس کا ثواب بھی برقرار، اور میں نے تجھے بھی عطا کر دیا۔ اور سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ وہ ماہ مقدس ہے، اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ جب اس کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے چھم چھم رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ دوسرے 10 دن شروع ہوتے ہیں، رب ذوالجلال اپنے مغفرت کے پروانے اور بھی عطا فرماتا ہے، اور جب آخری 10 دن ہوتے ہیں تو پھر یاد رکھیں عتق من النار، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے درمیان بخشش کے پروانے عطا فرمانے کے بعد اعلان فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ مقدس مہینہ جس میں آپ میں اس وقت موجود ہیں، یاد رکھیے تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی توجہ ہماری زندگی کے گناہوں کو دھو کے رکھ سکتی ہے۔ تھوڑی سی احتیاط، تھوڑا سا پیش رفت، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری، اپنے آپ کو پیش کرنا اللہ رب العزت کے پیار کا باعث بن سکتا ہے۔ اور جو لوگ اس ماہ مقدس کو اللہ کی رضا کے لیے اختیار کر لیتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان ماہ مقدس میں، اس ماہ مقدس میں، ان دنوں میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے آپ کو سمیٹنے والوں کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر عطا کرتا ہوں، یا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دیا جاتا ہوں۔ جو شخص اس ماہ مقدس میں اپنے ماتحت سب آرڈینیٹ افراد کو وہ ریلیف دیتا ہے، مشقت سے بچاتا ہے، تخفیف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس آدمی کے، یہ شخص جس نے اپنے ماتحت کو، اپنے غلام کو، جو پہلے پرانے زمانے میں رقیق ہوا کرتے تھے، انہیں جس وقت یہ ریلیف دیتا ہے کہ ٹھیک تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، دیکھ بار برداری کا عمل ہے، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، دیکھ یہ کھانا پکانے کا مسئلہ ہے، میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ جو شخص یہ کرتا ہے رب ذوالجلال اس بندے پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے کہ میری خاطر روزہ رکھنے والے کا تو اعزاز کر رہا ہے، میرے بندے اسی لیے تیرا اعزاز میں کر رہا ہوں۔ اور یہ ماہ مقدس جس میں ہم سارے کے سارے اس وقت سانسیں لے رہے ہیں، رب کی رحمت کے جھونکے ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، ترنم ہے، اور رب ذوالجلال بندوں کی انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ کس وقت میری بارگاہ میں آئے اور میں اس کی خطاؤں سے درگزر کر دوں، معافی کے پروانے عطا کر دوں۔ تو سمجھیے کہ وہ بندے کی انتظار میں ہے، بندے کی انتظار میں میرا بندہ کس وقت آتا ہے، اور جیسے ہی بندہ اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ کہتا ہے میرے اللہ میں آ گیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص توبہ استغفار کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، استغفار کر لیا، اللہ رب العزت اس بندے کو، اس شخص کو بے پناہ رحمتوں کے ساتھ سرفرازی عطا کر دیتا ہے، گویا کہ زندگی میں اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آئیے یہ ماہ مقدس ہم سب کے لیے جو چاہتوں کا، اللہ کے پیار کا آئینہ دار ہے، اس کی بارگاہ میں رب ذوالجلال، اس کی بارگاہ میں ہم سب کے سب مل کر پہلے انفرادی طور پر مگر اجتماعی اعتبار سے جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس کی رحمت اور بھی زیادہ جلوہ فگن ہوتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔